أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. اس لیے کہ وقت بھی کافی گزر چکا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ پروگرام شروع ہو. ادب کے بارے میں چند اشعار نافذہ ہوں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اور شیخ کو پوچھے پوچھے میں تھا چرچا جن کی آمد کا یہاں. پوچھے پوچھے میں تھا چرچا جن کی آمد کا یہاں. آ گئی وہ شخصیت یارو ہمارے درمیان. آ گئی وہ شخصیت یارو ہمارے درمیان. نام نامی اس کا یارو سید معراج ہے. نام نامی اس کا یارو سید معراج ہے. رب کی رحمت ہے کہ ان سے دین کی معراج ہے. رب کی رحمت ہے کہ ان سے دین کی معراج ہے. پرچم دین محمد آپ لہراتے چلیں. پرچم دین محمد آپ لہراتے چلیں. کیا کہا ہے رب نے محمد نے وہ فرماتے چلیں. آپ حضرات کی موجودگی اس بات پر دلالت کرتی ہے یقیناً آپ شہدائیان قرآن و سنت ہیں اور اسی چیز نے آپ حضرات کو یہاں جمع کیا ہے. اور یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ للہ اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے ہر جگہ جمع ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے, چاہے جتنا وہ تھکا ہارا ہو, چاہے جتنا اس کے اوپر چاہے جتنی پریشانی ہو. آپ حضرات کے درمیان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حاضر ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ تشنگانے کتاب و سنت آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ انہیں اور ان کی دینی پیاس کو بٹھائیں. میری گزارش ہے کہ آپ اپنا پروگرام شروع کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقال تعالى في مقام آخر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و دیوہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکائے جو سر بہر سجدہ تو کافر، جھکائے جو سر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہی، مگر مومنوں باطل عقیدوں کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالی نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں اس موضوع کی وضاحت اور اس کی تشریح آپ کی خدمت میں کروں گا انشاءاللہ، اور باطل عقائد اور افکار کی ایک فہرست جو ضروری اور خطرناک عقیدوں پہ مشتمل ہوگی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، آپ کی عدالت میں رکھنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ سب کو باطل عقیدے جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہیں ان سے بچنے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح اسلامی عقیدوں کے اوپر عمل کرنے اور اس کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں آپ حضرات کا بھی اور مکتب سرائت الجاریات حفر الباطن کے مدیر، مشرف، مسئولین، ذمہ دار، ارکان، دعات، مشرفین جو کچھ بھی ہیں متعاونین، میں ان سب کا اللہ کے حمد و ثنا اور اس کے شکر کے بعد ان سب کا میں دل سے مشکور اور ممنون ہوں جنہوں نے کافی عرصے کے بعد، کافی مدتوں کے بعد مجھے آپ حضرات سے ملنے کا موقع دیا. یقین مانے تقریباً 8 سال یا 8 سال کا 6 یا 7 سال کا عرصہ ہو رہا ہے. ہمارے جو پرانے اخوان ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ میں حاضر ہوا تھا، اور بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی، اور آپ کو یقین نہ آئے شاید. یقین مانے میں نے آپ حضرات کو، آپ کی جاریات کو کئی دفعہ خوابوں میں بھی دیکھا ہے کہ میں حفر الباطن گیا ہوں اور میں وہاں لوگوں سے ملاقات کیا ہوں، لیکن آج اللہ تعالی نے مجھے اس خواب کی تعبیر عطا فرمائی اور میں اپنے بھائیوں سے یہ چمکتے دمکتے پیارے چہرے دیکھ رہا ہوں. اللہ عز و جل سے صرف یہی دعا ہے کہ اللہ ہم جتنا کہیں، جتنا سنیں، اس سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز، میں نے باطل عقیدوں کی ایک فہرست تیار. آپ سوچتے ہوں گے یا آپ کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ آخر ہم نے اس موضوع کو کیوں اختیار کیا، موضوع اختیار کرنے کا مقصد کیا ہے، ہم نے یہ موضوع، اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے موضوعات ہیں، ہم نے اس کو کیوں منتخب کیا ہے.
اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی چند وجوہات وہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں. توجہ میری طرف. ہمارے جو اخوان آ رہے ہیں آپ ان کے لیے تفکروں کے مجاز آپ ان کے لیے جگہ دیں، اپنے دلوں میں جگہ دیں. اور یقیناً گرمی بھی ہے، مجھے بھی گرمی کا احساس ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. یہ موضوع میں نے کیوں منتخب کیا آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے، اس ٹاپک پر مجھے کیوں مجھے دعوت دی گئی بات کرنے کے لیے، اس کے چند وجوہات. نمبر 1 سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ عدم علم کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، حقیقتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کثرت سے وہ باطل عقیدوں کے اندر ملوث. وہ عقیدے جو اسلام سے دور ہیں، وہ عقیدے جو اسلام سے الگ، ان عقیدوں میں وہ ملوث ہیں اور وہ بیچارے نہیں جانتے ہیں کہ ہم جن راہوں پہ جا رہے ہیں یہ راہیں جہنم کی راہیں ہیں، جنت کی. نمبر 1 ایک وجہ یہ تھی اس موضوع کے اختیار کرنے کی. دوسری وجہ جو اس موضوع کے اختیار کرنے کی بنی ہمارے لیے، دراصل ایسے باطل پرست علماء کی صحبتیں اور عدم علم کی وجہ سے عقیدت و محبت میں بہت سارے لوگ نادانی کی وجہ سے، عدم علم کی وجہ سے برے علماء کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنا ایمان کا جو سرمایہ اللہ عز و جل نے جو ہدایت کا وہ سنہری جوہر یا جوہر جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ شیطان چھین لیتا ہے. بری صحبتوں میں بیٹھ کر وہ بھی بیچارے بدعقیدہ ہو جاتے ہیں برے علماء کے ساتھ رہ کر کے. اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے بھائیوں کو کھول کر کے وہ باطل عقیدے جسے قرآن اللہ نے جس سے ڈرایا ہے، اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، میں اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر کے میں بری ہو جاؤں، تاکہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ جب داروغ جہنم پوچھے کہ تمہارے پاس علم کیا تکم نذیر، کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی بندہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا، تو اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس اللہ کوئی نہیں آیا نہ. اس لیے میں نے اس موضوع پہ اختیار. تیسری وجہ یہ ہے کہ برے اور بدعقیدہ بدعتی اور مشرک مولویوں کا بڑا رسم و رواج چل رہا ہے. اسلام یا قرآن و حدیث کا نام لے کر، اللہ اور اس کے رسول کی دعائیاں لے کر وہ عوام بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو شکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں ان کے پیچھے ایسے افکار اور ایسے باطل خیالات لگا دیتے ہیں کہ علامہ والحدیث، جس کا میں ذکر انشاءاللہ ابھی کرنے والا ہوں، اور میں انشاءاللہ وہ باطل عقیدے بیان کرنے والا ہوں. اور وہ بیچارے شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ پھر وہ جہنم کی طرف انہیں تبلیغ کرتے ہیں، جہنم کی طرف انہیں دعوت دیتے ہیں. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کر دیا جائے. یہ تو چند الفاظ ہیں. البتہ جس چیز نے مجھے شدت کے ساتھ اس موضوع کے اوپر تیاری کرنے اور بیان کرنے کے لیے اٹھایا وہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، اور اس کے لیے میں حیرت میں پڑ گیا کہ میرے دماغ میں اللہ عز و جل نے ایک بات عجیب و غریب طریقے سے میرے دماغ میں آئی، اور میں نے جب اس کی تلاش کی تو مجھے وہ چیز مل گئی. میرے نزدیک مجھے اس موضوع کے اختیار کرنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے اٹھا، اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک عمل نے مجھے اس موضوع کے انتخاب کرنے پر اٹھایا. اور میں بتاؤں، اور وہ میں انشاءاللہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پوری بخاری کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے. آپ کے سامنے میں اس حدیث نے مجھے اٹھانا تاکہ میں آپ کے سامنے منفی پہلو رکھوں، باطل عقیدے آپ کی خدمت میں رکھوں، اور اس سے متعارف کراؤں یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام، دین خیر خواہی کا نام. اسی خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ چند چیزیں لے کر کے آیا ہوں تاکہ ان باطل عقیدوں سے خود بھی بچوں اور آپ حضرات کو بھی اس سے متنبہ اور آگاہ کروں. آئیے وہ حدیث جس نے مجھے تقویت بخشی، جس نے مجھے قوت بخشی، جس نے مجھے ہمت عطا اس حدیث نے کی، اس حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا کیا عمل. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے اندر یہ کتاب کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم کی ہے. حضرت محمد بن مثنى وہ کہتے ہیں حدثنا الولید بن مسلم
ہم سے حدیث بیان کی ولید بن مسلم نے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبدالرحمن بن یزید بن جابر، ہم سے حدیث بیان کی عبدالرحمن بن یزید بن جابر نے، کہتے ہیں حدثنی بصر بن عبید اللہ الحضرمی، مجھ سے حدیث بیان کی بصر بن عبداللہ الحضرمی نے، وہ کہتے ہیں انہ سمع ابا ادریس الخولانی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابو ادریس خولانی یہ جو راوی ہیں ان سے سنا، یقول وہ کہہ رہے تھے کہ سمعت حذیفہ ابن الیمان یقول، میں نے سنا حذیفہ ابن یمان سے یہ کہتے ہوئے، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم صحابی ہیں اور جن کے بارے میں سمجھتا ہوں آپ سب کے ذہن میں ایک واقعہ ہوگا، اگر آپ یاد کریں کہ ایک غزوے میں غالباً وہ غزوے یرموک ہے نہیں، غزوہ موتا ہے نہیں، کوئی غزوہ ہے، اس غزوے میں یہ پانی لے کر کے کسی کوئی صحابی زخمی تھا، انہوں نے پانی مانگا تو یہ پانی لے کر کے اس کے پاس گئے صحابی کے پاس پلانے کے لیے، جب تک اس صحابی کی کان میں ایک اور کہیں سے آواز آئی پانی، تو اس صحابی نے کہا کہ کہیں مجھ سے زیادہ پیاسا میرا وہ بھائی نہ ہو، مجھے چھوڑ دو، اس کو جا کے پانی پلاؤ۔ وہ دوڑ کے جب اس صحابی کے پاس گئے تو ان کے کان میں آواز آئی پانی، تو انہوں نے کہا مجھے مت پلاؤ، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ وہ میرا بھائی پیاسا ہو، اس کو پلا دو۔ اس کے پاس گئے تو اس کے کان میں بھی آواز آئی پانی، تو پھر اس نے کہا اس بھائی کو میرے پلا دو۔ اس طرح سے جب وہ آخری صحابی کے پاس پانی لے کر کے پہنچے تو وہ دم توڑ چکا تھا، پلٹ کر کے دوڑے دوڑے دوسرے صحابی کے پاس آئے، دیکھا یہ بھی دم توڑ چکا ہے، اسی طرح تیسرے پھر پہلے کے پاس آئے، سارے کے سارے صحابی ایک دوسرے پر اپنے آپ تو اپنے بھائی کو ترجیح دے دے کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، لیکن پانی پینا کسی کو نصیب نہ۔ یہ صحابی رسول سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پانی پلا رہے، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے وہی ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، میرے علاوہ اور دوسرے جو صحابہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلی بھلی باتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ وہ جب اللہ کے نبی سے کوئی بات پوچھتے تو خیر کے بارے میں پوچھتے، اچھی اچھی باتیں پوچھتے، کس میں اجر ہے، کس میں کتنا ثواب ہے، کتنا اس کے بارے میں وہ پوچھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، دوسرے لوگ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، لیکن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بری چیزوں کے بارے میں پوچھتا، شر کے بارے میں پوچھا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی یہ بری بات ہے، فتنے فساد کے بارے میں میں اللہ کے نبی سے پوچھتا تھا، منفی پہلو تھا۔ کیوں پوچھتے تھے؟ کہتے تھے مخافۃ ان یدرکنی، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں اس غلطی میں واقع نہ ہو جاؤں، اس لیے میں وہ غلطیاں پوچھا کرتا تھا، بری بری باتیں پوچھتا تھا اللہ کے نبی سے کہ کون سی بات بری ہے، کون سی بات غلط ہے، کون سی بات ہلاک کرنے والی ہے، کون سی بات جہنم میں لے جانے والی ہے، وہ اس طرح کی باتیں وہ پوچھتے۔ کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ ان كنا في جاهلیۃ وشر فجعل الله بهذا الخير، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم زمانے جاہلیت میں تھے، کفر کی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور آپ ہمارے پاس یہ خیر جیسا اچھا دین لے کر کے آئے، تو الحمدللہ ہم اسلام کو مسلمان ہو گئے اور اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ تو کہتے ہیں فہل بعد هذا الخير شر، تو یہ خیر، یہ بھلائی، یہ برکات جو ہمیں مل رہی ہیں، کیا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ان کے بعد پھر شر آئے گا امت کے اندر، پھر برائی پیدا ہوگی امت کے اندر؟ کیا کوئی برائی آنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، اس کے بعد بھی یہ جو خیر تم پائے ہو اس کے بعد بھی برائی آئے گی۔ فقلت هل بعد ذلك الشر من خیر، ٹھیک ہے اس خیر کے بعد برائی آئے گی، تو کیا اس برائی کے بعد بھی کوئی خیر کا زمانہ آئے گا؟ امت کے اندر کوئی خیر چیز آئے گی، بھلی اچھی چیز آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ خیر آئے گا، اچھی باتیں آئیں گی، مگر اس میں دھواں، وہ خیر اور بھلائی کی چیزیں آئیں گی لیکن فیہ دخن، اس میں دھواں ہوگا۔ فقلت وما دخنہ، یا رسول اللہ وہ دھواں کیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں دھواں ہوگا، اس خیر میں دھواں ہوگا؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب نے فرمایا اس برائی کے بعد خیر آئے، اس برائی کے بعد خیر آئے گا لیکن اس کے اندر دھواں ہوگا۔ صحابی نے کہا وہ دھواں کیا ہوگا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے دنیا کے اندر جو میری سنت پر پورا نہیں چلیں گے، مکمل طور پر میری ہدایتوں کو نہیں تسلیم کریں گے، پورے سنتوں کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، ان کی کچھ باتیں اچھی ہوں گی اور کچھ خلاف شرع بری ہوں گی، یہی دھواں، یعنی وہ غیر باتیں دین ہوگا، کچھ باتیں اچھی ہوں گی کچھ باتیں بری ہوں گی، ایسے لوگ آئیں گے میرے بعد۔ تو کہنے لگے، راوی کہتے ہیں فقلت هل بعد ذلك الخير من الشر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا پھر اس بھلائی کے بعد بھی برائی ہوگی؟ یہ جو بھلائی جس میں دھواں ہوگا اس کے بعد بھی برائی آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم دعاة على ابواب جہنم من اجابهم الیہا قذفوہ فیہا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہاں، اس وقت کچھ ایسے مبلغین، ایسے دعات پیدا ہوں گے، تبلیغ کرنے والے، دعوت کر دینے والے ایسے پیدا ہوں گے جو دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ دیکھیں یہ ہماری آپ کی ایرو گیرو نچو خیرو کی بات نہیں ہے، یہ صادق المصدوق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اس صحابی رسول کے سوال کے جواب میں بیان فرما رہے ہیں۔ فتنے اور فساد کی طرف اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے دعات اور ایسے مبلغین پیدا ہوں گے جو دوزخ اور جہنم کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو تبلیغ کریں گے، جو کوئی ان کی باتیں مان لے گا انہیں وہ جہنم میں، انہی کے ساتھ وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا، انہی کے ساتھ وہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، مجھے ان کی پہچان بتا دیجیے، وہ کیسے لوگ ہیں، ہم انہیں کیسے پہچانیں گے، کیسے ان کو شناخت کریں گے کہ یہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے تو آپ نے مسلمان ہیں، مبلغ ہیں جہنم کی طرف بلانے والے، ہم کیسے پہچانیں گے؟ صفہم لنا، ہمیں بتلائیے ان کی پہچان کیا ہے۔ قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ تو بظاہر ہماری جماعت میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں، یہ جو جہنم کی طرف بلانے والے دعات ہیں یہ بظاہر ہماری جماعت میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان ہوں گے، ہماری ہی زبان بولیں گے، یعنی مسلمانوں ہی کی زبان بولیں گے، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، کوئی بھی زبان، مسلمانوں ہی کی زبان بولیں گے۔ فقلت، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما ترى ان ادرکنی ذلک، اگر ایسے لوگوں کا زمانہ ہم جیسے لوگوں کو مل جائے، مجھے مل جائے، تو ہم کیا کریں اس وقت، ہمیں کیا نصیحت آپ فرما رہے ہیں، اگر ہم پا جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ زمانہ ملے تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو اور ان کے امام کے ساتھ بولو، مسلمانوں کی جماعت جو ہے اور ان کے امام جو ہیں ان کے ساتھ تم ان کو لازم پکڑو۔ فقلت فإن لم تكن لهم جماعت ولا امام، کہہ رہے اللہ کے نبی اگر مسلمانوں کی کوئی جماعت نہ ہو، مختلف ٹکڑے فرقے جماعت میں وہ بٹے ہوں، ان کے پاس کوئی جماعت اور کوئی چیز نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ مسلمان بکھر چکے ہوں، ان کا نہ کوئی امام ہو نہ ان کی کوئی جماعت ہو، کیا کریں اس وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، قال فاعتزل تلك الفرق فاعتزل تلك الفرق كلها۔ میرے صحابی اگر ایسا زمانہ تجھے ملے جہاں پر کوئی مسلمانوں کا امیر جماعت نہ ہو، نہ ہی مسلمانوں کا کوئی ہو، مختلف فرقے ٹولیاں بنا کر کے مسلمان زندگی گزار رہے ہوں، تو ساری جماعتوں کو، سارے فرقوں کو لازما، سارے فرقوں سے الگ ہو جانا اور الگ ہو کر کے زندگی گزارنا۔ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَىٰ أَصْلِ شَجَرَةٍ، بھلے تجھے حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، کہتے ہیں
تو جا کے کسی درخت کی جڑ تجھے کھانی پڑے، وہاں جا کے زندگی گزار کر کے مر جانا، لیکن ان کے ساتھ کبھی شریک نہ ہونا ان فرقوں اور ان گروہوں میں، ان ٹولیوں۔ میرے عزیز، مجھے اس حدیث میں جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کے ذریعے حاصل کیا، مجھے اس حدیث نے تقویت بخشی اور طاقت عطا فرمائی کہ میں آپ کے سامنے دیکھیں صحابی رسول وہ باتیں پوچھ رہے ہیں جو خیر کی نہیں ہے، ساری شر 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 کیا ہے، شر کیا ہے، شر کیا ہے، فتنے فساد سے بچنے کے لیے۔ اسی لیے میں آپ کے سامنے وہ فاسد اور برے عقیدے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ان برائیوں سے اور ان باطل عقیدوں سے بچ سکیں۔ اور یہ باطل عقیدے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر ایک عقیدے کی مختصراً آپ کے ساتھ سامنے وضاحت ہوگی اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کی تردید ہوگی، اس کا رد بیان کیا جائے گا تاکہ آپ کی آنکھیں کھل سکیں اور آپ صحیح منہج اور صحیح اسلام اور صحیح عقیدے کو اپنا سکیں۔ بتاؤ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے؟ یہی باطل عقیدے، جیسا صحابی رسول نے فرمایا کہ لوگ تو خیر 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 فضائل 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 فضائل، اور جو گند ہے جو برائی ہے وہ کون بتائے گا؟ وہ ہم جیسے فقیر تمہیں بتائیں گے، تب پتا چلے گا کہ برا کیا ہے اور بھلا کیا ہے۔ تو کان اور ذہن اور دماغ کھول کے بیٹھو، دلوں سے تعصب کے پردے نکال پھینکو، اور میرے بھائیوں، ہمارے بھائی ہو، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور ہم سب کو جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ ہم سب جنت کے متلاشی ہیں، ہم سب اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم سب خیر اور بھلائی کے تلاش کرنے والے ہیں، اور مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو خیر کا تلاش کرنے والا، جستجو کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت خیر بھلا، آخر کما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کی وہ خیر کی بات لے لو۔ ہے وہ کذاب لیکن صحیح بول رہا ہے حالات وہ بات صحیح ہے، اس کو لے لو، باقی اس کے ساتھ اس کی صحبتوں میں نہ بیٹھو۔ کوئی بھی شخص ہو، اگر وہ حق ہم کو بتلا رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، ہمارا بھائی، لیکن اگر وہ باطل بتلا رہا ہے اور باطل کی طرف رہنمائی کر رہا ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اسلام کا بھی دشمن ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو وہ ہمارا بھائی نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمارا بھی دشمن۔ اس لیے مسلمانوں بہت ہو گیا، بہت گمراہ ہو گئے، اور نادانی کی وجہ سے، غیر شعوری کی وجہ سے عوام طبقوں کو، بیچاروں کو فرصت نہیں ملتی ہے پڑھنے سے اور ان کو علم حاصل کرنے سے، تو بیچارے جو دوسرے چھوٹے موٹے لوگ ہیں اپنی اپنی پارٹیاں گروہیں بنا بنا کر امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی جماعت، کسی پارٹی، کسی دین کی طرف آپ کو نہیں دعوت دے رہے ہیں، بلکہ ہماری دعوت صرف اور صرف یہ ہے کہ یا اے لوگوں، یا تم اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، نبی سے محبت کرو، ان کے طریقوں کو اپناؤ، ان جیسا عقیدہ، ان کے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس کو حقیقی طور پر لے دو، اور جس بات سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اپنے عقلوں کا، دماغوں کا پچر نہ ٹھوکو اس کے اندر، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، اے دنیا کے لوگوں، میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میری نعمت پوری ہو چکی ہے، اور میں دین اسلام سے راضی اور خوش ہوا۔ تو میرا اسلام، ہمارا اسلام مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ اور یہ حدیث پاک جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے سنی ہے، اس کی روشنی میں ہماری یہ ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جب صحابہ کرام کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ منفی پہلوؤں کے بارے میں قریش کر اپنی نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر لیا کرتے تھے، تو ہمیں تو اس دور میں، ہمیں یہ دور جس دور میں ہم گزار رہے ہیں، ایسے منفی اور جھوٹے اور باطل عقیدوں کا تو ہمیں ضرور پتہ لگانا ہے، تاکہ ہم اس
تاریخیوں کے دور میں ان باطل اور جھوٹے عقیدوں سے ہم بچ سکیں، اور ان کے مبلغین اور ان کے مولویوں کی نقاب کشائی کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ایسے لوگوں کی باتوں سے پرہیز کر سکیں، اجتناب کر سکیں۔ ان کی کیسٹوں میں کیا شر ہے، ان کی کتابوں میں کیا شر ہے، ان کے عقیدوں میں کیا شر ہے، ضروری ہے بیان کرنا کہ نہیں ضروری ہے، تاکہ بچ سکیں، تاکہ ہمارے پاس صحیح اسلام، صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح غذا ہماری روح کو مل سکے۔ ہمارے پاس ایک پائے یا والا مال نہیں، ملاوٹوں والا مال نہیں چاہیے سپلے کا، ہمارے پاس بالکل ورجنل ٹناٹن والا مال چاہیے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں فلانے نے فرمایا، ڈھکانے نے کہا فلانے کی ملاوٹ، اس کی ملاوٹ نہیں چاہیے۔ سلف صالحین نے جس طرح سے اسلام کو سمجھا ہے اور اللہ عز و جل نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سمجھایا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے، صحابہ نے جس طرح اپنے تلامید اپنے تابعین کو سمجھایا ہے، اور تابعین نے تبع تابعین کو سمجھایا ہے، علی مفہوم السلف علی فہم السلف، سلف کے سمجھنے پر ہم اپنے دین کو سمجھیں گے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہماری راہ ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ قرآن کریم کو، احادیث کو ہم اپنے دماغ کا پچر اس میں نہیں لگاتے، ہم سلف صالحین رحمہ اللہ نے جس طرح دین کو سمجھایا ہے ہم اس طرح دین کے سمجھنے کے داعی ہیں۔ ہمارے تمام علماء، ہمارے علماء مجتہدین ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، سب ہمارے قابل احترام لوگ ہیں، ہمارے ائمہ ہیں، دین کے قابل ہیں، دین کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، انہوں نے خزانے دین کے ہم تک پہنچائے ہیں۔ ہم ان کی گستاخیوں کو کفر سمجھتے ہیں، اور ہوش کے ناخن لوگ مولویوں جو ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم علماء کی توہین اور ہم ائمہ کی توہین کرتے ہیں، استغفر اللہ، ائمہ کی توہین وہ کرتے ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دین کو مختلف حصوں میں، مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے تمام ائمہ، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ ہوں، یہ سب دین کے خدام تھے، دین کی خدمت ہونے کی، تبلیغ کی دین کی، اور دین کو نکھار کر ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن یہ معصوم نہیں، یہ تھے دین کے خادم، یہ ہیں امتی، یہ نبی نہیں ہے، یہ رسول نہیں ہے، یہ امتی ہے۔ امتی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہے۔ امتی کبھی رسالت کا مقام نہیں حاصل کر سکتا ہے، اور یہی نصرانیوں نے کیا تھا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہی یہودیوں نے، نصرانیوں نے کیا تھا کہ اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے مفتیوں کو انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، حاتم طائی کے بیٹے عدی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے کب ان کو رب بنایا تھا، ہم نے کب ان کو اللہ بنایا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتلاؤ، ایسا نہیں تھا کہ جب وہ کسی حلال کو حلال کہتے تھے تو تم حلال سمجھتے تھے، اور جب کسی حرام کو حلال کہتے تھے تم اس کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال، جیسا وہ کرتے تھے ویسا تم نہیں سمجھتے تھے؟ کہنے لگے یہ تو تھا، جیسا وہ کہتے تھے ویسا ہم کرتے۔ کہنے لگے یہی رب بنانا، یہ حق صرف اللہ عز و جل کو ہے، وہ جب جو چاہتا حلال کرتا ہے، جو چاہتا حرام کرتا، ورنہ اور کسی کو یہ حق حاصل۔ تو اس طرح سے ہمارے نبی نے بتایا کہ کسی کے پیچھے چلنا آنکھ بند کر کے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اگر کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا ہے، دماغ بند کر کے چلنا ہے، تو اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے حضرت محمد رسول اللہ۔ ان کی اتباع، ان کی پیروی ہمارے لیے ضروری ہے، بس اس کے سوا اور کسی کی اتباع اور کوئی کسی کی پیروی ہمارے لیے واجب اور فرض نہیں ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے طرف کا صحابہ کا منہج اور طریقہ کہ جس کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کوئی بات کہی نبی کے مقابلے میں، بھلے وہ امیر المومنین کیوں نہ ہو، بیٹے نے ان کی بات سب کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ معروف واقعہ، عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، حج تمتع کا احرام باندھتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا تمہارے باپ حج تمتع سے انکار کر رہے ہیں، حج تمتع سے لوگوں کو منع کر رہے ہیں، اور تم نے حج تمتع کا احرام باندھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ میرا باپ ہے، اللہ کا رسول یا نبی نہیں ہے۔
ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہ میرے صحابہ تمتع کرو، اس لیے میں تمتع کی نیت کرتا ہوں، بھلے میرا باپ امیر المومنین ہے، ہوگا وہ منع کر رہا ہے، وہ کر میرا ہے۔ ہم اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور ان کے متبع۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی ہو نبی و نبوت کے مقابلے میں ہم اسے کبھی تسلیم کر سکتے نبی کے برابر کیا؟ نبی کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ نے الگ سکھلایا ہے، تعلیم سکھلائی ہے، نبی کی بات آ جائے، نبی آج ہم میں زندہ نہیں ہے، مر چکے ہیں، لیکن ان کی بات، ان کی گفتگو قیامت کی صبح تک زندہ جاوید رہے گی انشاءاللہ۔ وہی گفتگو ہے، ہم جب نبی کی بات سنیں ان کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو لا سکتے نہیں۔ میرے عزیز، ہمارے لیے اس حدیث پاک کے سننے کے بعد یہ فرض ہو چکا ہے کہ ہم ہر وہ گروہ، ہر وہ پارٹی، ہر وہ جماعت جو فتنے اور شر پھیلا رہی ہے، بدعقیدیاں پھیلا رہی ہے، ہمارے لیے فرض یہ ہے کہ ہم ان کی نقاب کشائیاں کریں اور اس حقیقت کو سمجھیں اور لوگوں کو خبردار کریں، اور نبی علیہ السلام کی امت کو ان بلاؤں سے اور ان فتنوں و فساد سے ہمارے لیے بچانا بے حد ضروری ہے۔ دوستو، ہر مسلمان اس حقیقت کو جانتا ہے اور اس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ مومن اور مشرک کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، جو حد فاصل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف کلمہ توحید۔ کلمہ توحید ایک ایسا کلمہ ہے جو مشرک کو، جو مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والا کلمہ ہے، اور وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جو مومن اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اور پوری شریعت اسلامیہ، پوری شریعت اسلامیہ اسی کلمہ توحید کی تشریح ہے، اسی کی تفسیر ہے اور اسی کی توضیح ہے۔ اللہ عز و جل نے جہاں پر کچھ اعمال کے بجا لانے کا ہمیں حکم دیا ہے، کچھ اعمال کے کرنے کا ہمارے اوپر کرنے کو فرض قرار دیا ہے، وہیں پر کچھ ایسے بھی افعال ہیں جن کے نہ کرنے کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ ہم ان اعمال سے دور رہیں، ہم ان کاموں سے دور رہیں اور ہم ان سے پرہیز کریں۔ تو اللہ عز و جل نے اچھے کاموں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ عز و جل نے برے کاموں کا بھی تذکرہ فرما دیا ہے اور اس سے ہمیں منع کر دیا ہے، تاکہ ہم جو ہے ان عقیدوں اور ان اعمال سے یقینی طور پر دور رہیں۔ وہ عمل کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کا عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، آپ کا عمل کتنا ہی خوبصورت اور حسین کیوں نہ ہو، اگر وہ عمل جو اللہ عز و جل نے جس سے منع فرمایا ہے آپ نے کیا ہے، تو وہ عمل جو اچھا ہے، جو بہتر ہے، سارے کا سارا رائے گا اور ضائع ہونے والا ہے، وہ بیکار ہونے والا ہے۔ مکھی سے بھی زیادہ حقیر، مکھی سے بھی زیادہ حقیر اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ اس کی کوئی اہمیت اور ان اعمال کی کوئی وقت نہیں ہوگی اللہ عز و جل کے سامنے۔ رب ذوالجلال نے الحمدللہ کچھ امور کا تذکرہ قرآن کریم میں اور کچھ امور کا تذکرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائی۔ میں آج انشاءاللہ انہی چند امور کو، انہی باطل عقیدوں کو جو منفی ہیں، اللہ اور رسول نے جن سے بچنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اور تفصیل تو اتنی نہیں ہوگی جتنی کی ضرورت چاہیے، لیکن بہرحال بالاختصار میں کوشش کروں گا موٹے موٹے جو باطل اور فاسد عقیدے ہیں انہیں سمجھانے کی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ میرے عزیز، باطل جو عقائد ہیں ہم انہیں تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کے یہ باطل عقیدے نظر آتے ہیں۔ باطل عقیدے دو قسموں پہ مبنی ہیں، ان کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جن کا تعلق غیر مسلموں سے۔ کچھ باطل عقیدے ایسے ہیں جو کون رکھتے ہیں؟ غیر مسلم، یعنی جو مسلمان نہیں، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ بدھسٹ ہو، چاہے وہ بوذی ہو، چاہے وہ کافر ہو، سمجھ رہے ہیں؟ وہ نہیں رکھتے، وہ غیر مسلم کے عقیدے، یعنی وہ قطعی طور پر اسلام کے دشمن ہیں، اور وہ باطل عقیدے جو اللہ اور رسول کے سلسلے میں رکھتے ہیں وہ ان سے متعلق ہیں۔ دوسرے وہ عقیدے ہیں جن کا تعلق خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے۔ وہ کچھ باطل عقیدے ایسے ہیں جن کا تعلق خود کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں سے، یعنی وہ ایسے شخص
ہیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ باطل عقیدوں کے اندر ملوث ہیں اور اس کے اندر وہ بیچارے گرے ہوئے. لیکن ایک بات کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں میں جو باطل عقیدے پھیلائے گئے ہیں ان کے ڈانڈے انہی غیر مسلموں کے عقیدوں کے جا کے ملتے ہیں. یعنی ایک سازش کے تحت مسلمانوں میں کافروں کے باطل عقیدے آ کر کے گھسے ہوئے ہیں. کچھ سازش کرنے والے یہودیوں نے، برہمنوں نے، کرسچنوں نے، ان لوگوں نے سازش کر کے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا نام لے کر، اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں یعنی اس کے سائے میں مسلمان بن کر کے منافقت اختیار کر کے امت کے اندر انہوں نے لا کر کے وہ باطل عقیدے اسلام کے نام پر پھونکے ہیں. حالانکہ ان عقیدوں کا اسلام سے کوئی رشتہ اور تعلق بلکہ ان کے ڈانڈے سیدھے طور پر کفر سے ملتے ہیں اور وہ کفر ہی کے عقیدے. کیوں ایسا کیا گیا؟ تاکہ امت مسلمہ کے اندر اختلاف پیدا ہو، انتشار ہو، اور اللہ کی رحمتوں سے ان کے عقیدے خراب ہوں گے تو اللہ کی رحمتوں سے یہ محروم ہو جائیں گے. کیونکہ جب عقیدہ ہی درست نہیں، جب عقیدہ ہی صحیح نہ ہو تو تمہارے نماز، روزے، حج، زکات سے کوئی فائدہ نہیں. اسی وجہ ہے کہ اللہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قروض رب الفلق اور قروض رب الناس میں ایک بڑی قیمتی بات بتائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ کسی مومن پر ہوتا ہے اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے. سب سے پہلا حملہ شیطان کا اس کے ایمان اور عقیدے پر ہوتا ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مشرک بنا دیں، اس کو مرتد بنا دیں، اس کو کافر بنا دیں، اس کو بدعتی بنا دیں، اس کو کسی طرح سے اس کے عقیدے کے اندر ہم نقص پیدا کر دیں، کمی پیدا کریں. جب وہ مجبور ہو جاتا کہ اس کو مشرک نہیں بنا سکا، بدعتی نہیں بنا سکا، مرتد نہیں بنا سکا، تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے اعمال کے اندر، حرام کاری کے اندر ملوث کریں، زناکاری، بدکاری، چوری، سود، یہ تمام برائیوں میں. جب اس میں بھی وہ مجبور ہو جاتا ہے اور مومن پکا ہوتا ہے تو پھر گالی گلوچ، چھوٹی چھوٹی برائیوں میں وہ اس کو ملوث کرتا ہے. بہرحال وہ چین اور سکون کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے بلکہ وہ ہمیشہ پیچھے لگا رکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے جب اللہ تعالی نے اسے مردود بنایا اور مردود بارگاہ کیا تو اس وقت اللہ تعالی سے اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالی سے اس نے کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن أيمانهم ومن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17. شیطان نے کہا وعن شمائلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17. اس نے کہا اے اللہ تو نے مجھے گمراہ تو کر ہی دیا، مردود بارگاہ تو کر دیا، لیکن ایک بات سن لو، اب میں جا رہا ہوں دنیا کے اندر، اب میں تمہاری جو سیدھی راہ ہے، صراط مستقیم ہے، اسی کے اوپر میں بیٹھوں گا اور جو لوگ کوشش کریں گے اس سے گزرنے کی میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا. اور کس طرح سے؟ اس نے کہا میں ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، یعنی ہر طرح سے ہم ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ تو اکثریت ایسے لوگوں کی پائے گا، اکثریت جو تیرے شکر گزار بندے نہیں ہیں. اکثریت وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هو. اکثریت مشرکین کی ہوگی اور حق پسند طائفہ منصورہ جنت میں جانے والے ہمیشہ اقلیت میں رہیں گے. لیکن اکثریت ناشکروں کی، اکثریت مشرکوں کی، اکثریت فاسق و فاجر کی، اکثریت گمراہ لوگوں کی رہتی ہے اور رہے گی اور ہر دور میں رہی ہے. یہ بات یاد کرو. اکثریت پہ ناز کرنے والے لوگوں اور سواد اعظم کا نعرہ لگانے والوں کان کھول کر کے سن لو، اکثریت اور اقلیت اسلام کے ہاں کوئی معیار نہیں ہے. اگر تمہیں اکثریت پہ ناز ہے، کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، دیکھو ہمارا مذہب بہت زیادہ ہے،
हम 70% है, तुम कौन हो 2.5% के लोग? 2.5%। एक मौलवी ने लंदन में तकरीर की, मानचेस्टर का मौलवी है, तकरीर कर रहा, कहा तुम 2.5% लोग, हमने तुम्हें ज़कात समझ करके निकाल दिया। वल्लाह हमने तुम्हें ज़कात समझ कर निकाल दिया। हमने कहा जालिम, तेरे ऊपर ज़कात फर्ज ही कब हुई है जो तू ज़कात निकालेगा? तू तो मालिक निसाब हुआ ही नहीं, जितना माल जितना दीन तेरे पास है सारा भगा लेगा, तेरा तो अपना है नहीं। तू कहां से अक्सरियत की बात कर रहा है? और अक्सरियत हमेशा गुमराह होती है। अक्सरियत हमारे मुल्कों के अंदर देख लो, मस्जिदों में कम जाते हैं लेकिन मदारों पे मेले वही ज्यादा लगते हैं। अक्सरियत हमारे यहाँ गुमराहों की है और हर दौर में रही है, तो कभी इसके ताने हमें न दिया जाए। हमेशा हक पसंद, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक को मजबूती के साथ पकड़े रहेगा, किसी मलामत करने वाले की मलामत से वो हरगिज़ नहीं डरेगा। लोग उन्हें अजनबी बना, भला इस्लाम और गरीबा, लोगों में गरीब रहेंगे, अजनबी रहेंगे, अजनबी रहेंगे वो, लेकिन वही असल जन्नत के हकदार होंगे। जब क़यामत के दिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल मैदान महशर में हजरत आदम को हुक्म देगा, है आदम 1000 में से 999 को जहन्नम में जाने का हुक्म दो और एक को जन्नत में जाने। अक्सरियत कहां जा रही है? बोलो, जन्नत में जा। कभी अक्सरियत के ऊपर उम्मत को गुमराह न करो। बातिल और फासिद अकीदे उम्मत मुस्लिमा में फैलाने वालों, इंशाअल्लाह तुम्हारा अंजाम भी बहुत ही भयानक और खतरनाक होगा। वरना अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। इस दुनिया के अंदर इंशाअल्लाह जिल्लत और रुसवाइयों के 2-4 तो हो रहे हो, 2-4 मजीद और आखिरत में भी होना पड़ेगा। कौन सी इज्जत है ये बताओ, ये बताओ कौन सी इज्जत है? आज जिन गुमराहियों के दलदलों में हम मुल्क हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, जिन गुमराहियों के दलदल में हम सांस ले रहे हैं, है कोई हमारी आबरू, है कोई हमारी इज्जत? हम अपने घरों में गरीबुल वतन बने हुए हैं, हम अपने मुल्कों में अमन और चैन से नींद की उसकी नींद नहीं सो सकते। अगर 2-4 हजार 10 लाख हमारे घर में जमा है, हमारे खौफ के हमको रातों को नींद नहीं आती है, कोई भी कलाशंकोप लाके सीने पे रख के दाग कर और चोरी करके ले जाता है। कहां है अमन, कहां है चैन, कहां है सुकून, कहां है दीन? मस्जिदों में भी जाते हुए खौफ लगता है कि कहीं दुश्मन पीछे से गोलियां ना गोलियों की बौछार न कर। कहां है इत्मीनान, कहां है सुकून? क्यों है? हमारे मुल्कों में इतने बड़े बड़े नेक लोग बने हुए हैं कि जैसे वलायत का तोता हमारे बर्रे सगीर ही में फूटा है। हाँ, अल्लाह ताला ने वलायत वही मुंतखब किया है। रब्बे काबा की कसम है, जितने शर पसंद मौलवी और जितने बदकार और बदअकीदा मौलवी हमारे मुल्कों में हैं, शायद दुनिया के किसी मुल्क में मौजूद हो। जितने जितने उठे हैं हमारे मुल्कों में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान में गली गली नक्कड़ नक्कड़ पर खबरें बनी, नक्कड़ नक्कड़ पर जनाबे आली फिरकावानियत फैला रहे, एक दूसरे को लड़ा रहे, तू फलाना तू फलाना, फलाने के पीछे चलना फर्ज, फलाने के पीछे चलना वाजिब। इस मौलवी को पकड़ के पूछो, तेरे बाप का दीन है जो चीज चाहता वाजिब करता है और जो चीज चाहता हराम करता है? बेगैरत। मौलवियों ने मदरसे खोले, सच्चे और ज़कात खिला खिला करके उम्मत के बच्चों के सीनों को फिरकावानियत का जो है फिरकावानियत का क्या कहते हैं, शोले भरे उन बच्चों के सीनों के अंदर फिरकावानियत, शेखुल हदीस, पान और सुपारी और तंबाकू के जो है फेंके पर फिरकावानियत उम्मत के अंदर फैला रहे हैं। तलबा को फिरकावानियत सिखा रहे हैं, फलाना पार्टी फलानी जमात की है तो फलानी जमात हो तो फलानी जमात के। उम्मत को बांटा, तेरी फिका ये तो उनकी फिका, ये तो उनकी फिका हो तो उनकी जमात हो तो फलाने हो। ये सब क्या है? ये कब तक ये धींगा मछली चलती रहेगी और कब तक ये बर्बरियत और फिरकावानियत का नंगा नाच नाचा जाता रहेगा और कब तक ये तूफान बदतमीजी मुसलमानों हम और तुम बर्दाश्त करते रहेंगे? इसलिए मुसलमानों, हम तुम्हें बेदार कर रहे हैं, उठो और इन दारुल उलूमों से उठने वाली जो ये तूफान बदतमीजी है, इसका तुम नोटिस लो। कुफ्र से पहले इन ऐवानों को जरा देखो कि तुम्हारे बच्चों को ये शेखुल हदीस बना हुआ मसनद पर बैठकर मौलवी क्या सिखा रहा है। हम तो गरीब बच्चों को ले जाके मदरसों में डाल देते हैं, अमीर लोग तो बाकायदे डॉक्टर और इंजीनियर अपने बच्चों को बनाते हैं, गरीब बच्चों को ले जाके मदरसों में डाल देते हैं। बाप बेचारा मारे डर के जाकर, आप लोग बिल्कुल सुकून के साथ बैठे, प्लीज मेरा सुकून बिल्कुल देखकर मुझे ना करें,
جا کر کے غریب بیچارہ ہمارے گھر کے مدرسوں کے دروازے پر نہیں جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ گیا کہنے لگا حضور میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے, مولوی سرخ آنکھ نکال کے کہے گا ایک تو سب کے نکال کر کھاتے ہو فری میں اور بچے کو لا کے مدرسے میں ڈالتے ہیں, دوسرے امتحان میں آئے ہو, اب اتنا ہی سوال نہیں ہے تو لے جاؤ اپنے بچے کو. واللہ بتا رہا ہوں ہمارے گھر کے بیچارے تاکنے نہیں جاتے, بس ٹوپی پہنا دی, بات چھوٹے سے ہفتے میں 2 بار کھچوا کر کے ٹوپی پڑھا دی اور جناب علی مولوی کی ایک حیث سے بالکل ہیولہ بنا کر کے ابوالہول کی طرح امت کے اندر ڈال دیا گا. یہ مولوی دیکھ رہے ہو نتیجہ یہی ہو رہا, چند سکوں کے لیے ایمان بیچ رہے ہیں, چند ٹکوں کے لیے منافقت کر رہے ہیں, چند پیسوں کے لیے اپنا زمین بیچ رہے ہیں. ان کو نہ حیا ہے, نہ کوئی شرم ہے, نہ دین کی کوئی غیرت ہے, نہ اسلام کا کوئی درد ہے, نہ ہی اسلام کی کوئی ان کو تمنا ہے کہ اسلام پھیلے. یہ صرف فرقہ واریت امت کے اندر پھیلا ہے. اور الزام کس کو دیتے ہیں؟ الزام کس کو دیتے ہیں پتہ ہے؟ الزام دیتے ہیں ارے یہ توحید و سنت کی دعوت دینے والے یہ فتنے پھیلاتے ہیں. الٹا چور پتوار بنا کے ابے چوری کرتا ہے کچھ, امت کے اندر تفرقے بدعقیدیاں پھیلاتا ہے تو, اور کہتا ہے یہ کتنے پھیلاتے ہیں, یہ سخت بولتے ہیں, یہ بڑا تشدد کرتے ہیں. ہم جیل بھاگ والے ڈاکٹر ہیں, ہم مالش کرنے والے مالائیشیا کی اولاد نہیں ہیں. ہم آپریشن کرتے ہیں آپریشن, اور آپریشن کرنے والا دشمن نہیں ہوتا, دوست ہوتا ہے. بولو دفن جب کینسر کی حد تک پہنچ جائے تو آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے, ورنہ پہلے چھاپ ڈاکٹر بہت گھوم رہے ہیں. ہاں جھولے چھاپ پہلے لے کر کے خوب ڈاکٹری کر رہے ہیں. ان کی کوئی وقت ہے, جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں, 15-20 گھروں کو دیکھ لیا, دائمی مریض بنا لیا, دائمی اس کے کینڈیڈیٹ ہے جناب علی, روزی روٹی اس کی بھی چل رہی ہے, 5-5 روپے کی گولیاں وہ بھی کھا رہے ہیں. ایسے ڈاکٹر بہت گھوم رہے ہیں. ایسے ڈاکٹروں کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہے. یہاں آپریشن ہوتے ہیں, یہاں قرآن و سنت کے کیفیوں سے ان زخموں کا علاج ہوتا ہے, اور پھر سنتوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں اور وہ دوائیں جو نبی علیہ السلام نے بتلائی ہیں وہ ان کینسر کو کاٹ کر وہ دوائیں بھری جاتی ہیں. اور الحمدللہ امت بیدار ہو رہی ہے, نوجوان بیدار ہو رہے ہیں, اور یہ قلعیاں خرافات کی تقدس کی قطرے اور طہارت کے نقاب میں جو یہ شیطانی چہرے چھپے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ بے نقاب ہو رہے ہیں, اور نوجوان اب سو کر رہے ہیں ان کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں کہ نہیں بھیج رہے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ. ہمارے لیے باقاعدہ مملکت میں الحمدللہ ہر جگہ پورے مکاتب جاریات کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے ایک بیداری ہے. باقاعدہ دھمکیاں آتی, ابے اگر اصلی ماں باپ کا ہوگا تو پہنچنا ایئرپورٹ پر, ہاں باقاعدہ اگر تو اپنے اصلی ماں باپ کا ہوگا تو تو بتا تو کون سے ایئرپورٹ پہ اترے گا. ہم نے کہا بیٹا جا کے منہ پہ تماچے اور تمہارے تبلے بچا کے آیا ہوں میں الحمدللہ. ایک نہیں 20-20 ہزار کے مجمع میں بندے ناچیز نے خطاب کیا ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پر. یہاں تو ہم بہت کچھ مصلحتوں کے پیش نظر ہوتے ہیں, لیکن ہمارا بھارت آزاد ہے, ہم اس میں آزاد پنچھی کی طرح اپنے منہج اور اپنے فکر کو کھول کے بیان کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہاں کوئی آبجیکشن نہیں ہے. یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں, مار ڈالو, ایک کو مارو گے مجھ جیسا اللہ ہزاروں مجھ سے اچھا پیدا کرے گا, امت کا رہبر بنائے گا, امت کو قیامت تک چلانے والا بنائے گا انشاءاللہ. تو ایک کی بات کرتے ہو, ایک کی جان لے کے تم کیا کرو, بے گناہ کو مار کر تم جہنم میں جاؤ. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, آپ کو بھی بیدار رہنا ہے, آپ کو بھی جاگنا ہے. میں جگا رہا ہوں, اور ہمیشہ بیدار رہو. جس طرح تم 10 ٹکے کا مال ڈھونڈ کر تفتیش کر کے اور مکمل ورجنل مال ڈھونڈتے ہو, اس تاریخیوں کے دور میں دین اسلام کو بھی جس کے اوپر 1400 برس بالخصوص بھارت بر صغیر ہندوستان بنگلہ دیش کے اندر جس کو گندا کر دیا گیا, اس کی شکل و صورت جو ایران سے آیا ہوا دین یہ مست کر دیا گیا. مجوسیوں نے, یہودیوں نے, کافروں نے اپنے رسم و رواج اور باقی عقیدے اسلام کے نام پر جو ڈال دیے ہیں, اس کی ذرا صفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ذرا تیز برش کانٹے دار مارنے کی ضرورت ہے, اور وہ برش قرآن و سنت کا برش ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے میرے ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے بھائیوں, بیدار ہو, جاگو اور ہوشیار ہو جاؤ, اور اللہ سے ڈرو, اور آخرت کی فکر کرو. دنیا چند دن کی ہے, ختم ہو جائے گی. اللہ کی ختم, ہر ایک کو اپنا اپنا حساب و کتاب اللہ کے سامنے دینا. یہاں کوئی بیعت اور کوئی دامن کام نہیں آئے گا. رسیاں پھینک پھینک کے بیعتیں ہو رہی, کیوں رہی؟
ہاں رسیاں پھینک کے بیعتیں کروا رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے کہ زندے کی بیعت مردے کے ہاتھ سے کرواتا ہے یہ ظالم مولوی. پتا ہے آپ کو؟ نہیں معلوم؟ زندے کی بیعت میں نے بیعت کی فلانے کے واسطے تھے، حضرت جی کے مر گئے ان کے ہاتھوں پر. ہم نے کہا یہ کون سی گندلا ہوئی ہے، یہ کفر کہاں سمانے والا ہے؟ ابو بکر نے بیعت لی، اپنے ہاتھ پر خلافت کی. انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں عمر بیعت کرو ابو بکر کے واسطے سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. یہ کون سی بیعت؟ یہ ہے، یہی ہے اصل اہل سنت کی بیعت. ہاں خیرت کا نام جو نورت دیا، چنو کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ پاس کرے، جہاں چاہا جو چاہا. خوب مدرسیاں چل رہی تھی ہمارے ملک میں، جو چاہو کہہ دو، جو چاہو لکھ دو، امت قبول کرتی جا رہی ہے، کیونکہ مرید کر کر کے ان کا زمین، ان کا ایمان سب کچھ خرید لیا گیا تھا. بیچارے منہ کے اوپر سکن لگا دی گئی تھی، دیکھو مرید ہو، پیر کے سامنے زبان نہیں کھولنا. بھائی سچا رنگی کن غلط پیرے مواں کو ہے. اگر تمہیں ولایت کی منزل حاصل کرنی ہے تو پھر اگر پیر کہہ رہا ہے اس مسلے کو شراب کے اندر ڈبو دو، اعتراض نہ کرو. یہ تعلیم دے دے کر کے تمہیں تھپکیاں دی گئی تھی. دامن پکڑ ہم بچا لیں گے، وہاں کیا کر لیں گے؟ وجاہتیں کروائیں گے، قیامت کے دن تمہاری بخشش کروائیں گے. نبی نہ بچا سکے، آدم نہ بچا سکے، نوح نہ بچا سکے، سب نفسی نفسی کے عالم میں یہ 14 تک ذکر مولوی دامن پکڑا کر بچائے گا. میں نے کہا ابے سارے تو قیامت کے دن ننگے اٹھیں گے، ننگے گھڑیں گے، مادرزاد بغیر خطرہ کے اٹھیں گے. تو کہہ رہا ہے دامن پکڑیں گے قیامت کے دن، اس دن تو کچھ ہوگا ہی نہیں، کپڑا شپڑا دامن ہی نہیں ہوگا تو پکڑ کے لٹے گا کیا پکڑ کے مچ لے گا بھائی؟ وہ تو سارے ننگے غیر مفتون ہوں گے، بیچارے غیر مفتون ہوں گے. میرا دامن پکڑ کے لٹکیں گے، وہاں تو سارے ننگے دھڑیں اٹھیں گے. معاہدہ فرمایا اللہ کے نبی شرم نہیں آئے گی ایک مرد کو عورت دیکھے گا تو عورت مرد. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ وہ دن تو وہ دن ہوگا جہاں بھائی بھائی سے بھاگے گا. ہاں اس دن تو سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں کون کس کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے. تو اس دن کا خیال دو، اس دن کا خیال کرو میرے دلو، اور اس دن سے ڈرو. اور صحیح اسلامی عقیدہ اس لیے میں بتلا رہا ہوں تاکہ یہ بنیاد جب تمہاری مضبوط رہے گی تو نماز، روزے، حج اور زکات یہ دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں. یہ میدان محشر میں پوچھے جائیں گے. یہ کہاں پوچھے جائیں گے؟ اور عقیدہ کہاں پوچھا جائے گا؟ پہلی منزل آنکھ بند ہوئی، عقیدہ پہلے پوچھا جا رہا ہے. من ربک ما دینک لا تقول بشانها والرجل. عقیدہ یہ پوچھا جا رہا. نماز پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی پوچھا جا رہا. یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا. لیکن یہ عقیدہ سب سے پہلے. اس لیے ہم تمہارے ایمان اور عقیدے کو چاہ رہے ہیں کہ اس طرح بناؤ. کس طرح؟ پیروں فقیروں کی طرح، اس طرح جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سن کر بنایا. کہنے والے نے کہا اجعل لنا نواسن، اے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک درخت اسی طرح سے بنا دو جس طرح سے کفار و مشرکین درخت ہے اس پہ تلواریں لٹکا کر وہ تبرک حاصل کرتے. ہمارے یہاں بھی درخت لٹکا کے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، ریبن باندھے جاتے ہیں، جھنڈیاں باندھی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ڈولے باندھے جاتے ہیں تبرک کے بابا کے مزار کے پاس، ہے نا. چھڑیاں لٹکتی، جاؤ دیکھو کتنے ریبن لٹک رہی ہیں، کتنی چوٹیاں لٹک رہی ہیں وقتوں کی. تو اس طرح لٹکاتے تھے تبرک حاصل کرنے پر. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لقد قلتم کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ، تم نے وہی بات کہی ہے جو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی اسی طرح ایک معبود بنا دو جس طرح ان کے معبود. سوچو موسیٰ ابھی اللہ کا اتنا بڑا معجزہ قوم دیکھ کے نکل رہی ہے. فرعون ڈوب رہا ہے، گیا مر گیا ڈوب گیا وہ، اور قوم نکل رہی ہے، نبی کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، پھر بھی شیطان کیسا گمراہ کر رہا ہے کہ کرے ہمارے لیے بھی اسی طرح تبرک کی جگہ بنا دو. دیکھیں آپ نبی کے ساتھی لوگ ہیں لیکن شیطان پل پر بھی نہیں بیٹھا ہے، وہاں ان کو گمراہ کر رہا ہے. آج تو ہمیں 13-14 برس ہو رہے ہیں نبی کو دیکھے ہوئے، نبی ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے. دوستو عقیدے کا مسئلہ جیسا کہ میں نے بتایا یہ بے حد اہم ہے، یہی اساس ہے اور یہی جو ہے کیا کہتے ہیں ضروری. اور ہم جب اپنے برصغیر ہند و پاک، بنگلہ دیش، افغانستان کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس قدر ان ممالک میں برے مولویوں، پیروں، صوفیوں،
मनुष्यों ने झींगा मस्ती की है और नित नए मज़ाहिब इन्होंने ईजाद किए हैं, फिरके में उम्मत को तकसीम कर दिया है और आज तक ये ड्रामा इस्लाम का नाम लेकर मुस्लिम उम्मा के प्लेटफॉर्म पे रहा है। दुनिया का कोई भी मुल्क उसके अंदर रहने वाले जो मौलवी हैं वो इतने फितने और फसाद में मुब्तला नहीं है जितने हमारे मुल्कों में रहने वाले मौलवी लोग फितने और फसाद फैला रहे हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, कितने दिनों से सऊदी अरब में रह रहे हो, कहीं किसी मौलवी के दरमियान मुनाजराबाजी देखी आपने? सुनी कहीं किसी का कोई इख्तलाफ? लेकिन हमारे यहाँ जनाब आली हद किस्म शेर जो चाहो बयान करो, जैसे भी चाहो बयान करो। मदारिस अरबिया फितनों और फिरकावारियत के अड्डे बन चुके हैं। इस तरह कोई शिकायत की बीच ये बड़े बड़े दारुल उलूमों के सनद याफ्ता मौलवी लोग उम्मत के अंदर फैला रहे हैं। अवाम में तासुब और हठधर्मी के बीच किब्र, गुरूर, तफावत कल्बी, सख्ती और पार्टी बंदी का शहर घोला जा रहा है और हद हो गई मेरे अजीज। मैंने यहाँ तक सुना है कि और बल्कि देख रहे हैं कि इस मुकद्दस और बलद तौहीद में सऊदी अरबिया जो दुनिया का एक सैंपल है, एक नमूना है जो गुलाब की तरह महक रहा है दुनिया के दरमियान अमन और शांति में, इसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी अपना तो अपना है, गैर दुश्मन भी नहीं पेश कर सकता है। जहां अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपनी रहमो करम की बरखा बरसाई की है। इस उम्मत वाहिदा जो यहाँ मुसलमानों की जमात है, कुछ शरपसंद मौलवियों ने यहाँ की जमात जो अपने मुल्कों की बनावटी दीन और उनका बनावटी धर्म है, यहाँ भी वहां ला करके फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों की जमात को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और भोले भाले हमारे मुल्कों के मुसलमान जो यहाँ रोजी रोटी कमाने आए हैं, उनको बजाय इसके चीन उलमा और मशाइख और इन मुसलमानों के इमाम और मुसलमानों की जमात में मिलने की दावतें, ये अलग से अलग खुफिया दावतें फैला रहे हैं, ये करो और शिर्क और बिदाअत पर मबनी वो किताब इस तौहीद के मुल्क में दरामद की गई है और उसको चुपके कब्रों और घरों में ये जालिम फैला रहे हैं। याद रखो उम्मत के लोगों, कान खोल के सुनो, ये किताब शर्र व फसाद का और बिदअत व शिर्क का मरहूमा है। अगर तुम इस किताब को नहीं छोड़ोगे और कुरान और सुन्नत की तरफ पलट करके नहीं आओगे, अल्लाह की कसम, जिस तरह ये मुशरिक और बिदअती होकर मरेंगे बगैर तौबा के मरे हैं, ऐसे तुम भी मरोगे और तुम्हारा कोई पुरस्कार निकाल नहीं होगा। इसलिए इस मुल्क में जहां रोटियां कमाने आए हो, जो तौहीद और सुन्नत का मुल्क है, जरा आंख खोलकर हकीकतों को समझने की कोशिश करो। ये मकासिद जारियात इसलिए खोले गए हैं ताकि तुम तक कुरान और सुन्नत की दावत फैलाई जाए, तुम्हारे ज़हन और दिमाग के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की बात डाली जाए और तुम एक चिराग बनो, हिदायत का एक नूर बनो और अपने वतन वापस जाकर चिराग से चिराग जलाओ, लोगों को भी इसी तौहीद और सुन्नत की तरफ बुलाओ, ताकि जिस तरह ममलकत सऊदी अरबिया के अंदर अमन और शांति का गहवारा बना हुआ है, जहां हाथ में सोना लेकर के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर तुम्हारा इकामा और तुम्हारे कामकाज सफर के दुरुस्त है, बगैर किसी खौफ और दहशत के गाड़ी भर करके सोना, तुम एक कोने से दूसरे कोने तक लेके चले जाओ, तुम्हें कोई टेस्ट करने वाला। हमारे मुल्कों में तो राटो घड़ी पहन के जाओ तो हाथ ही काट लेंगे, घड़ी नहीं हाथ काट लेंगे, अल्लाह की कसम। और ये सब और कहते हैं जी वली 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 सब हमारे मुल्कों में पैदा, गली गली में वलायत का झटका दे, वलायत के नाम पर गुमराहियां फैलाई गई हैं। अल्लाह, ये तो खैर बड़ी लंबी बात हो जाएगी। अल्लाह मेरे अजीज अकीदा बेहद मुहिम है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इसी अकीदे तौहीद की दावत और इस्लाह के लिए इस कायनात के अंदर भेजे गए। उनकी शरीयतें जरूर मुख्तलिफ रही हैं, उनके अहकाम आपस में जरूर मुख्तलिफ रहे हैं, लेकिन तौहीद की दावत सबकी एक ही रही है। तौहीद का मिजाज क्या है? तौहीद का मिजाज इत्तिफाक व इत्तिहाद है। जहां तौहीद होगी वहां इत्तिफाक व इत्तिहाद पाया जाएगा। यही वो कलमा है जिस पर कुरान मजीद तमाम कायनात आलम को मुत्तहिद होने की दावत देता है। और तौहीद की खुसूसियत यह है
کہ یہ جہاں پائی جائے گی وہاں پر اس کی تبلیغ انسانوں کو اکٹھا کرتی ہے. توحید کی تبلیغ، توحید کی دعوت انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، امت کو جوڑتی ہے. اور یقین نہ آئے تو ذرا اسی عرب کی مثال دیکھ لو کہ ہر قبیلہ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا، قتل و خون کا بازار گرم تھا، لیکن جب اسلام کی کرنے فاران کی چوٹی سے نمودار ہوئی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی مشعل لے کر فاران کی چوٹی سے آئے اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو اللہ اکبر، دنیا نے دیکھا کہ وہی غلام، وہی بدو، وہی بکریوں کے چرواہے، وہی بدتین، وہی تہذیب اور تمدن سے دور اور عیاش اور زناکار، فاحش، چور اور اچکے، اللہ اکبر، جنہوں نے کبھی دنیا پہ حکومت نہیں کی، اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ وہی مفتوح لوگ، بزدل لوگ، کمزور لوگ، اس قدر اللہ نے اس توحید کی بدولت ان کو طاقت و قوت عطا فرمائی کہ عقبہ بن نافع جیسا کرنیل وہ جا کر کے بحر اٹلانٹک کے سامنے، بحر اٹلانٹک کے ساحل پر رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ، اس کے بعد مجھے اس سمندر کی موجوں کے پیچھے کوئی تیری بستی نظر نہیں آ رہی. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کانٹے مارتا ہوا سمندر اور اس کی موجوں کے پیچھے کوئی بستی، کوئی شہر تیرا موجود ہے، تو عقبہ بن نافع اسلام کے فوجیوں کو لے کر تیرے توحید کے جھنڈے کو وہاں بھی اتارتا. یہ دور بھی آیا، یہی مفتوح ظالم، یہی بزدل کمزور مکہ کو لوٹنے کے لیے جب یمن کا وہ خلیف آتا ہے مٹانے کے لیے کعبے کو، یہی مکے کے قریش کیا کیا انہوں نے، مکے کو چھوڑ کر، خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا کے پہاڑوں کے اوپر چھپ گئے. عبد المطلب بھی جا کر کے چھپ گئے، ان کے اونٹ پکڑے گئے تو اس کے پاس آئے، وہ ابرہہ کے پاس کہنے کے میرا اونٹ دے دو، کہنے کے بدھے تو قبیلے قریش کا سردار لگتا ہے، تجھے کعبے کی فکر نہیں، میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، یہ چند اونٹ مانگنے آیا. ابو طالب نے کیا کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کر دو. جو گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت یہ بھی ایمان تھا ان کے اندر. اور نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے کس طرح ذلیل و برباد کیا، ذلیل و خوار کیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس توحید کی دعوت نے ان کے اندر اتحاد پیدا کر دیا، ان کے اندر اس طرح سے آپس میں اخوت اور محبت پیدا کر دی. اور وہ منظر دنیا نے دیکھا، اللہ اکبر، کہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، صحابی رسول کا بچہ چھن گیا، بیوی چھن گئی، دولت چھن گئی. عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے، اللہ کے نبی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 گھر ہیں، اے اللہ کے نبی، میرے بھائی کی بیوی چھن گئی، اس کے بچے چھن گئے، اس کا گھر چھن گیا، اس کی دولت چھن گئی. اے اللہ کے نبی، میں اپنی بیویوں کو لاتا ہوں، یہ دیکھے اس کو جو بیوی پسند ہو، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے کہہ دو شادی کر. میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں اس کو دیتا ہوں، مجھے یہ منظر بھی اسی توحید کی دولت نے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. لیکن شرک کا مزاج کیا ہے پتہ ہے؟ توحید کا مزاج جہاں توحید ہوگا وہاں اتحاد ہوگا، لیکن اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو شرک کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ مشرک جمع نہیں ہو سکتا. اور اپنے ملکوں کا حال دیکھ، ملکوں کا حال، سب ایک ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودیوں نے کہا نصرانی کافر، نصرانیوں نے کہا یہودی کافر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بولو. ایک ہی امام کے ماننے والے، ایک ہی امام کی طرف نسبت کرنے والے دعوے دار ہیں، لیکن ایک دوسرے کو بیچارے. شیخ پٹھان کی لڑائی لگی ہوئی ہے، خان صاحب ادھر ہیں، شیخ صاحب لوگ ادھر ہیں، لڑ رہی ہے، روٹی بوٹی کا چکر ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کچھ نہیں ہے، دونوں ایک ہی. یہ ہے حالت، یہی ہے ہمارے ملک کی. بھائی سمجھا کرو، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو کہ کھول کے بتانے کی ضرورت ہے. سمجھدار لوگ ہیں ماشاء اللہ، سمجھا کریں. ہاں، بڑے اشارے کنارے سمجھتے ہیں. میرے عزیز، میرے دوست، ہمارے شیخ ابو القاسم صاحب، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے نئے مہمان ہیں، آئے ہیں آپ میں دعوت و ارشاد کی طرف سے. کہہ رہے ہیں کہ محاذرے ذرا مختصر کریں، ذرا سا مختصر کریں. کیا خیال تھا آپ لوگوں کا؟
شارٹ معلوم نہیں، مختصر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور طویل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، اعتدال ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آئیے اب میں ذرا تھا اختصار چاہتے ہوئے میرے عزیز تمہارا یہ کہا تھا کہ جب یہی توحید امت مسلمہ سے اسی توحید کا جوہر نکلتا گیا امت مسلمہ روح تنزل ہوتی گئی، تنزلی کا شکار ہوتی گئی، اور آج نتیجہ عالم اسلام کا آپ کے سامنے ہے کہ جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے۔ یہودی بربریت کا ننگا ناچ وحشیت کا ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو، ہماری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو، فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ بربریت کا ناچ ناچ رہا ہے، اور آج تقریباً 55 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ چند لوگ چند یہودیوں کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال سکے۔ وجہ کیا ہے بتائیں، کیا وجہ ہے؟ اس توحید نے اللہ کی قسم توحید نہ ہونے کی وجہ سے